بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم صفحہ نمبر 108 تک پڑھ چکے تھے۔ کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ 3 سے لے کے 10 تک جو ہندسے ہے، اس کو اگر آپ نے کہنا ہے عربی میں، اور ساتھ ساتھ جس چیز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے کہنا ہے۔ جس طرح میں کہو کہ 3 لڑکے، تو میں نے 3 بھی کہا اور ساتھ ساتھ لڑکی بھی کہا، تو اگر آپ نے اس طریقے سے عربی میں کہنا ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز بولنی ہے تو بس اس کا نام لے لو، ٹھیک ہے؟ فتن لڑکا اور فتاتن لڑکی، بس بات ہی ختم۔ 2 کہنے ہیں تو اس طرح اس کے آخر میں الف اور نون زیر نے لگاؤ، ٹھیک ہے؟ سیارتن ایک گاڑی، تو سیارتان 2 گاڑیاں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مکتبن ایک ڈسک، یا کتابن ایک ڈسک، ایک کتاب، اور کتابان 2 کتابیں۔ لیکن اور 3 سے لے کے 10 تک اس کا قاعدہ الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ہندسے کا نام لینا ہے، جس طرح 3 کو ثلاثن یا ثلاثتن کہتے ہیں، 4 کو اربعون یا اربعتن کہنا ہے، اربعون یا اربعتن، 5 کو خمسن یا خمستن، 6 کو ستن یا ستتن، 7 کو سبعن یا سبعتن، 8 کو ثمانن یا ثمانیو پر کہتے ہیں نا اضافت کی وقت، اور یا ثمانیتن، 9 کو تسعن یا تسعتن، 10 کو عشرن یا عشرتن، ٹھیک ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ لانا ہے، اگر 3 ہے تو ثلاثن لانا ہے، اور اس کے بعد جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لانا ہے۔ مثلا میں گاڑی کا ذکر کر رہا ہوں، 3 گاڑیاں، تو ثلاث سیاراتن۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے، تو ثلاث پہ ایک پیش آئے گا، یا ایک زبر ایک زیر جو بھی ہے، تو ایک اس پہ آئے گا، ثلاثو کہنا ہے، ثلاثن نہیں کہنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیاراتن پہ 2 زیر پر آپ نے کہنے ہیں، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ پہ اگر الف لام نہ ہو تو 2 زیر آئیں گے، الف لام ہو تو 1 زیر، ٹھیک ہے؟ تیسری بات جو یہ تھی کہ سیارات کو دیکھیں گے، یہ مؤنث ہے تو ثلاثو مذکر لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر سیارات کی جگہ کوئی مذکر لفظ آ جائے، مثلا ہمارے پاس کتاب عربی میں مؤنث ہے تو ثلاث کتبن، تو ثلاثتو کہیں گے آپ، ثلاثتو کتبن۔ چوتھی بات یہ کہ کتاب اور سیارہ کی پھر آپ جمع لائیں گے، کتبن کہیں گے، کتابن نہیں کہیں گے کہ آپ کہیں ثلاثتو کتابن، نہیں، ثلاثتو کتبن، ٹھیک ہے؟ اب کتب جب مذکر ہے تو ثلاثتن لانا ہے، اربعتو لانا ہے، ثلاثتو لانا ہے، خمستو لانا ہے، 3 4 5 اس طریقے سے 10 تک۔ وہ سبق ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج وہ سبق ہے جس میں مضاف الیہ مؤنث ہو، ٹھیک ہے؟ سیارتن گاڑیوں کا آپ شمار کر رہے، سیارتن مؤنث ہے، طالباتن وہ لڑکیاں مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح نیچے دیگر ہے کہ اخواتن بہنیں مؤنث ہے، تو یہ ساری جو ہے مؤنث ہے، اس لیے ہم مضاف جو ہے یہ ہند سے ثلاثو لائیں گے، کیونکہ وہ مؤنث ہے مضاف الیہ، تو ثلاثو لائیں گے اگر 3 لڑکیاں ہو۔ اسی طرح 3 گاڑیاں ہو تو ثلاثو لائیں گے، 4 گاڑیاں ہو تو اربعو لائیں گے، اور 5 گاڑیاں ہو تو خمسو لائیں گے، اس طرح 10 تک جاتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ الدرس العشرون، 20واں سبق، 20واں سبق چل رہا ہے۔ تو لیلا لڑکی ہے، سلمہ بھی لڑکی ہے، دونوں کے درمیان گفتگو جاری ہے۔ یا سلمہ، اے سلمہ، افی فصل کے، کیا عام کی کلاس میں، طالبات من الصین والیابان، طالبات ہے من الصین چین سے، والیابان جاپان سے، پوچھ رہی ہے اسے۔ سلمہ کہہ رہی ہے نعم جی، فی فصلنا ہماری کلاس میں، 5 طالبات 5 فیمیل سٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ طالبات ہے، تو اب دیکھو طالبات 5، ایک مضاف مضاف الیہ والی بات۔ دوسری بات یہ کہ 5 مذکر ہے، طالبات مؤنث ہے، ٹھیک؟ اور طالبات جمع ہے۔ من الصین چین سے ہے، و 4 طالبات من الیابان، اور 4 جاپان سے ہے، و 8 طالبات، ثمانیتن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ثمانیو کہیں گے، لیکن یو اس لیے نہیں کہتے کیونکہ عرب میں پھر یا پہ ضمہ نہیں آتا، وہ تھوڑا وہ پڑھ نہیں سکتے عرب لوگوں، تو اس وجہ سے ثمانی پر اس کو ساکن کرتے ہیں، ورنہ اگر یہ یا نہ ہوتی تو ثمانیو پڑھتے۔
تو وہ یہاں پہ پیش نہیں پڑ سکتا، عرب لوگ یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے عجم کی طرح نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ثمانی پھر ساکن کرتے ہیں۔ من انڈونیشیا سے لیلا کہہ رہی ہے فی فصلنا ثلاث طالبات من الہند، ہماری کلاس میں تو 3 لڑکیاں ہندوستان سے ہے، وست طالبات من الفلپین، 6 فلپائن سے، و7 طالبات من ترکیہ، اور 7 لڑکیاں ترکی سے ہیں۔ سلمہ کہہ رہی کم اختن لکے، کم کا معنی تھا کتنا، اختن کتنی بہنیں ہیں، لکے آپ کے، آپ کی، یا لیلا اے لیلا، جواب دے رہی ہے سلمہ لی، لیلا جواب دے رہی ہے لی 3 اخوات، اخوات اختن کی جمع ہے تو 3 لائیں گے، 3 نہیں لائیں گے۔ سلمہ کہہ رہی ہے وکم اخن لکی، کتنے بھائی ہیں آپ کے، تو اخ مذکر ہے، اس کی جمع اخواتن ہے تو 5 جواب میں لائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اخ مذکر ہے اور مذکر کے لیے 3 سے لے کر 10 تک یہ قاعدہ ہے کہ مؤنث ہنسا لائیں گے۔ لیلا کہہ رہی ہے لی 5 اخواتن، 5 بہن بھائی ہے۔ سلمہ پھر کہہ رہی ہے لکے 3 اخوات، آپ کی تو 3 بہنیں ہیں، و 5 اخواتن، اور 5 بھائی ہے، جیسے آپ کے جواب سے واضح ہوا۔ پھر لیلا کہہ رہی ہے نعم جی، وکم اخن و اختن لکے، آپ کے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں۔ سلمہ کہہ رہی ہے لی میرے 4 اخواتن، مذکر ہے نا، 4 بھائی ہے، و 4 اخواتن، دیکھو جب اخواتن بھائی مذکر ہے تو 4 ہے، اور جب اخوات مؤنث ہے تو 4 ہے۔ لیلا کہہ رہی ہے لی زمیلتن، میری ایک سہیلی ہے، زمیلتن اسمہا خدیجہ، جس کا نام خدیجہ ہے، لہا 8 اخوات، اس کے 8 بھائی ہے، و 8 اخوات، اور 8 بہنیں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ تمارین مشق، اقرا پڑھے، وقت بور لکھے۔ 3 طالبات، کیوں 3 ہے، کیونکہ طالبات مؤنث ہے، 3 طالبات، 7 طالبات، 7 طالبات، سوری نیچے آئیے، 3 طالبات، 3 طالبات، 4 طالبات، 4 طالبات، 5 طالبات، 5 طالبات، 6 طالبات، 6 طالبات، 7 طالبات، 7 طالبات، 8 طالبات، 8 طالبات، 9 طالبات، 9 طالبات، 10 طالبات، 10 طالبات۔ اقرا وقت، پڑھے لکھے۔ فی بیتنا، ہمارے گھر میں 3 غرف، 3 کمرے ہیں۔ غرف غرفتن کی جمع ہے، تو غرفتن جب مؤنث ہے اس کی جمع غرفین ہے، تو جب غرفتن مؤنث ہے تو 3 آیا ہے۔ فی الجامعۃ 10 حافلات، یونیورسٹی میں 10 بس ہے، بس بڑی گاڑی بس، تو حافلاتن مذکر سوری اس کا وہ ہے مفرد ہے، ایک بس کو کہتے ہیں، حافلات جمع ہے تو 10 لایا ہے جب یہ مؤنث ہے۔ فی هذه المدرسۃ، اس اسکول میں 8 مدرسات، 8 استانیہ ہے۔ عباس لہو 7 بنات، عباس کی 7 بیٹیاں ہے۔ فی بیتنا 9 دجاجات، دجاجات مرغی، دجاجات اس کی جمع ہے، 9 مرغیاں ہے۔ فی الجامعات 5 کلیات، اس یونیورسٹی میں 5 کالجز ہے، کلیت مفرد ہے۔ فی المستشفى، ہسپتال میں 10 طبیبات، 10 لیڈی ڈاکٹر ہے، و 4 ممرضات، اور 4 نرس ہے۔ خالد جو ہے لہو 3 ابناء، 3 بیٹے ہیں، و 4 بنات، اور 4 بیٹیاں ہے۔ جب بیٹیاں مؤنث ہے تو 4 لایا ہے، اور بیٹے مذکر ہے تو 3 ہے، تا لایا ہے آخر میں۔ لی 5 اخوات، میرے 5 بھائی ہے، و 6 اخوات، 6 مذکر ہے اور 6 مؤنث ہے، تو اخوات مؤنث ہے تو 6 مذکر اس لیے لایا ہے، 6 بہنیں ہیں۔ فی هذا الکتاب 10 دروس، درس مذکر ہے، دروس جمع ہے تو 10 مؤنث لائیں گے، اس کتاب میں 10 دروس، 10 اسباق ہے۔ لنا 4 اعمام، میرے 4 چچا ہے، و 5 عمات، اور 5 چچیاں ہے۔ عمتن چاچی کو کہتے ہیں۔ فی بلدی، میرے ملک میں،
بلدن اس کتاب میں انہوں نے ملک کے لیے کہا ہے، لیکن یہ شہر کے لیے اکثر بولا جاتا ہے، تو آپ شہر بولے، میرے شہر میں 5 جامعات 5 یونیورسٹیاں ہیں۔ فی ذالک الدرس اس سبق میں 8 کلمات جدیدۃ 8 نئے کلمات ہے، کلمات موصوف جدیدۃ اس کی صفت ہے۔ عندی میرے پاس 3 مجلات، مجلۃ مفرد ہے، جرنل کو کہتے ہیں، رسالے کو کہتے ہیں، مجلات اس کی جمع ہے، رسالہ 3 رسالے ہیں میرے پاس۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، نیچے سوالوں کا جواب دے، مستعملا العدد المذکورہ بین قوسین، بریکٹ کے درمیان جو آپ کو ہنسا دیا ہے یہ آپ ذکر کریں۔ 6 ہے، 6 کو ستو کہتے ہیں، ستتن کہتے ہیں، جب مذکر ہو تو ستتن کہیں گے، اگر مؤنث ہو تو ستن کہیں گے۔ کم اخن لکا، کتنے بھائی ہیں آپ کے، تو اخ مذکر ہے تو ستتن کہیں گے ہم۔ جواب یہ ہے لی ستۃ اخوۃ، کم اختن لکے، لکا اگر آپ مذکر یعنی آدمی کے مخاطب ہے تو لکا کہیں گے، اگر آپ عورت کے مخاطب ہے تو لکے کہیں گے، یعنی آپ کے مخاطب، سوری، اگر آپ کے مخاطب مؤنث ہے تو لکے کہیں گے، اگر آپ کا مخاطب مذکر ہے تو لکا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کم اختن لکا، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ 5 کو خمسن کہتے ہیں یا خمستن، تو بہن مؤنث ہے تو خمستو کہیں گے۔ لی خمسو اخواتن، خمسو کہیں گے، اخواتن۔ کم بقرتن فی الحقل، باغ میں یا کھیت میں، سوری باغ نہیں ہے کھیت ہے، باغ کو حدیقتن کہتے ہیں، کھیت میں کتنی گائے ہے تو 10 کہیں گے، فی الحقل یا فی ہے اس میں 10 بقراتن۔ کم طالبتن جدیدتن فی الفصل، کتنی نئی طالبات ہے کلاس میں، تو 9 کہیں گے کیونکہ طالبتن مؤنث ہے، فی الفصل یا فی ہے اس میں کلاس میں، 9 طالبات جدد، جدید کی جمع جدد ہے۔ کم طبیبتن فی مستشفی الولادت، زچگی ہسپتال میں جہاں پہ ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں اس ہسپتال میں کتنی لیڈی ڈاکٹر ہے، تو آپ ثمانی کہیں گے، ثمانیو، لیکن عرب یا پہ پیش نہیں پڑھ سکتے تو ثمانی کہتے ہیں، کہیں گے فی ہے یا فی مستشفی الولادت 8 طبیبات۔ کم حافلتن فی الجامعات، یونیورسٹی میں کتنی بسز ہے، تو جواب یہ ہے کہ فی الجامعات یا فیہا، یونیورسٹی میں 6 حافلات۔ کم ابنن لکا، کتنے بیٹے ہیں آپ کے، تو جواب 4 ہے کیونکہ ابن مذکر ہے۔ لی 4 ابناء۔ کم بنتن لکا، لی 7 بنات، 7 کہیں گے۔ کم جامعتن فی بلدکا، آپ کے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، تو آپ کہیں گے فی بلدی 3 جامعات۔ کم کتابا عندکا، کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس، تو آپ کہیں گے عندی 8 کتب۔ تو میں دوبارہ عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ جو سبق ہو رہا ہے اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک تعداد ہم نے کیسے سیکھنی ہے جب معدود چیز مؤنث ہو، معدود چیز جس کو آپ شمار کر رہے ہیں نا، سیارہ گاڑی مؤنث ہے، تو آپ 3 سے لے کر 10 تک تعداد جو ہے یہ آپ مذکر ذکر کریں گے کیونکہ گاڑی مؤنث ہے، تو یہ یہاں پہ یہ پریکٹس آپ کے لیے کرایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ بعض اوقات مذکر بھی ذکر کیے ہیں۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، آپ نیچے جملے پڑھیں، وَاكْتُبْهَا مَعَ كِتَابَةِ الْأَعْدَادِ الْوَارِدَةِ فِيهَا بِالْحُرُوفِ، آپ اس کو حروف کے ساتھ ذکر کریے، جو 4 ہے نا جملے میں، اس کو آپ 4 یا 4 لکھے، حمزہ، را، با، عین اور تا، 4 اس طریقے سے کاپی میں لے کے آپ اس کو، ایسا نہ ہو کہ اس طرح 4 لے کے جس طرح اردو میں صرف لے کے جاتے ہیں، بلکہ آپ عربی میں
حمزہ را با عین، اور اگر تا ہو تو تا آخر میں لکھے، اس طریقے سے لکھے. لی میرے اربعۃ اخوۃ وثلاث اخوات. مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کو اب پتہ ہے کہ میں کیوں اس طرح پڑھ رہا ہوں. محمد لہو خمسۃ ابناء وثمانی بنات. ثمانیہ تو نہیں کہیں گے، ٹھیک، کیونکہ بنات مؤنث ہے تو ثمانی مذکر ہے. عندی عشرۃ کتب وسبع مجلات. مجلہ رسالہ. فی المستشفى 9 طبیبات لیڈی ڈاکٹر و6 ممرضات نرس. عندی میرے پاس 4 قمصان 4 قمیصیں ہے، قمیص مذکر ہے. لهذه السیارة 4 ابواب، اس کے 4 دروازے ہیں اس گاڑی کے. فی هذه الکلمة، اس کلمے میں 5 حروف 5 حروف ہے. جس طرح ابواب ہے نا تو ابواب میں 5 حروف ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے فی مدرستنا، ہمارے مدرسے میں 8 مدرسات 8 استانیہ ہے. فی بیتنا 10 رجال 10 آدمی ہے. و10 نساء 10 عورتیں ہیں، خواتین ہیں. ذہب ابی، ذہب پاسٹ ٹینس ہے، دیکھو پاسٹ ٹینس دوبارہ آپ کے سامنے لے آیا. چلا گیا ابھی میرے والد صاحب الی ریاض، ریاض کی طرف. قبل 3 ایام، ایام یوم کی جمع ہے، مذکر ہے تو 3 کہیں گے، 3 دن پہلے. اکتب الاعداد من 3 الی 10، 3 سے لے کے 10 تک آپ لکھے. وجعل کل من الکلمات الآتیات معدودا لہو، اور اس کو آپ شمار کریں. سیارت 3 سیارات 3 گاڑیاں. 4 سیارات 4 گاڑیاں. 5 سیارات 5 گاڑیاں. 6 سیارات 6 گاڑیاں. 7 سیارات 7 گاڑیاں. اور 8 سیارات 8 گاڑیاں. 9 سیارات 9 گاڑیاں. 10 سیارات 10 گاڑیاں. اخت کی جمع اخوات ہے، اس کے ساتھ بھی آپ اس طرح کہے. طالبۃن کی جمع طالبات ہے. مجلۃ رسالہ، اس کی جمع مجلات ہے. بنت کی جمع بنات ہے. ساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ساعات ہے. آپ اس کو خود حل کریں. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات. المجلہ رسالہ مجلات اس کی جمع ہے. انڈونیشیا انڈونیشیا کو کہتے ہیں. حرف حرف کو کہتے ہیں، لیٹر جمع حروف ہے. الکلمہ ورڈ کو کہتے ہیں اور جمع کلمات ہے. ٹھیک، آپ ایسا کریں. اچھا، الدرس الحادی والعشرون، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں. اس میں ہے کہ الدرس الحادی، حادی والعشرون 21واں سبق. مدرستی، میرے مدرسہ کے بارے میں ایک پورا مضمون ہے. ہی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. ہی قریبۃ من المسجد، وہ مسجد کے قریب ہے. ہی مدرسۃ کبیرۃ، وہ بڑا مدرسہ ہے. لہا 3 ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں. اب 3 کیا ہے، ابوابن کیوں ہے، 3 کیوں ہے، تن نہیں ہے، تو یہ ساری وجوہات آپ نے پڑھ لی ہے. ابوابها مفتوحۃ الآن، الآن یہ ظرف ہے اور ظرف ہمیشہ کے لیے اس پہ زبر ہوتا ہے، آپ یاد رکھیں. الآن کہیں گے ابھی. الیوم آج، اس کے دروازے کھلے ہیں. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، مدرسے میں زیادہ کلاسیں ہیں. فصول موصوف ہے، کثیرۃ اس کی صفت ہے. تو فصول پہ جب 2 پیش ہے تو کثیرۃ پہ بھی 2 پیش ہوں گے، ٹھیک ہے. اور فصول جب غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مونث کے ساتھ آئیں گی، کثیرۃ کہیں گے. ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے. وہو فصل واسع، اور یہ بڑی کلاس ہے. فی ہے، اس میں نافذتان 2 کڑکیاں ہے. دیکھو نافذتن کڑکی، 1 کڑکی، اور الف نون زیر نے لگا کے اس کا تثنیہ ہے 2 کڑکیاں ہے. کبیرتان، اور دونوں بڑی کڑکیاں ہے. فی ہے، اور اس کلاس میں مکاتب، اس میں مکاتب ہے. مکاتب کا مطلب ڈیسک ہے. وکراسی، اور کرسیاں ہے. مکاتب پہ 1 پیش ہے، کراسیوں پہ بھی 1 پیش ہے. یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اس میں بڑا تخت سیاہ ہے. ھذا مکتب المدرس، یہ استاذ کا ڈیسک ہے.
وذاکا اور وہ کرسی ہو اس کی کرسی ہے. ٹھیک ہے، آپ ذالکا بھی کہہ سکتے ہیں. ذاکا اور ذالکا ایک معنی میں ہے، تقریباً ایک معنی میں. آپ یوں سمجھے اس کو، تھوڑا بہت فرق ہے لیکن آپ اسے ابھی فی الحال اگنور کریں. تو ذالکا تو آپ نے پڑھا تھا نا، ذالکا کے لیے آپ ذاکا استعمال کریں وہ. ٹھیک ہے، یہ دو مترادف آپ اس کو سمجھے. وتلکا اور وہ مکاتب الطلاب طلبہ کے ڈیسک ہے، وکراسیہم اور ان کی کرسیاں ہے. مکتب المدرس کبیر، مدرس کا ڈیسک بڑا ہے. اور مکاتب الطلاب اور طلبہ کے ڈیسک صغیرتن چھوٹے ہے. ٹھیک ہے، مکاتب الطلاب، مکاتب دو کو جمع ہے تو لیکن غیر ذویل عقول کا ہے تو اس لیے صغیرتن جب اس کا پریڈیکیٹ آیا ہے اس کی خبر جو ہے مکاتب الطلاب تو مبتدا ہے نا، آپ نے بار بار اس کو پڑھا ہے اس اصطلاح کو، یہ مبتدا ہے اور صغیرتن یہ اس کی خبر ہے. تو یہ خبر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب مبتدا جو ہے مکاتب یہ جمع ہے تو صغیرتن بھی جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن جمع اس لیے نہیں ہے کیونکہ مکاتب جمع غیر ذویل عقول ہے، اور غیر ذویل عقول کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو صغیرتن لایا. فی فصلنا عشرۃ طلاب، ہماری کلاس میں 10 طلبہ ہے. وہم من بلاد مختلفۃ، اور سب مختلف ممالک سے ہے. ھذا محمد، یہ محمد ہے. وہو من الیابان، اور وہ جاپان سے ہے. وھذا خالد، یہ خالد ہو من الصین، اور وہ چین سے ہے. وھذا احمد، یہ احمد ہے. وہو من الہند، وہ ہندوستان سے ہے. ٹھیک ہے. وھذا ابراہیم، یہ ابراہیم ہے. وہو من غانا، اور وہ غانا سے ہے. وھذا اسماعیل، یہ اسماعیل ہے. وہو من نائجیریا، نائجیریا سے ہے. وھذا یوسف، یہ یوسف ہے. وہو من انکلترا، انگلینڈ سے ہے. وھذا بیرم، یہ بیرم ہے. وہو من ترکیہ، ترکی سے. وھذا عمار، یہ عمار ہے. وہو من مالیزیا، ملیشیا سے. دیکھو ابراہیم، اسماعیل، یوسف، بیرم، یہ اس پہ ایک ایک پیش کیوں ہے؟ یہ ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا تھا کہ یہ نام ہے کسی کے، اور ساتھ ساتھ عجمی نام ہے، عربی نہیں ہے، تو عجمی ناموں پہ 2 پیش نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے. وہذا عمار، اب عمار عربی نام ہے تو اس پہ 2 پیش پڑھے جائیں گے. عمار وہو من مالیزیا، ملیشیا سے. وہذا علی، یہ بھی عربی نام ہے، یہ علی ہے. وہو من امریکہ، امریکہ سے ہے. وہذا ابوبکر وہو من اليونان، اس کا ترجمہ آپ خود کریں. ہم من بلاد مختلفۃ، وہ سب مختلف ممالک سے ہے. ولغاتہم، اور ان کی زبانیں مختلفۃ، مختلف ہے. والوانہم، ان کی رنگت مختلفۃ، مختلف ہے. الوان لون کی جمع ہے رنگت. ولیکن دینہم واحد، لیکن سب کا دین ایک ہے. وربہم واحد، سب کے رب ایک ہے. ونبیہم واحد، نبی ایک ہے. وقبلتہم واحدۃ، قبلہ مؤنث ہے تو واحدۃ لایا ہے مؤنث، سب کا قبلہ ایک ہے. ہم مسلمون، سب مسلمان ہے. والمسلمون اخوۃ، اور مسلمان سب بھائی بھائی ہے. ھذا مدرسنا، یہ ہمارے استاد ہے. اسمہ، اس کا نام الشیخ بلال، بلال ہے. وہو من المدینہ، اور وہ اس کا تعلق مدینہ سے ہے. وہو رجل صالح، وہ نیک آدمی ہے. نحن نحبہ کثیرا، ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اسے. نحبہ آپ ابھی نہیں سمجھیں گے کیونکہ یہ فیوچر ٹینس ہے، اور یہ پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر. اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں، یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے تو آپ اس کو چھوڑا، ہم نے صرف پاسٹ پڑھا ہے. گروپ میں آپ سب حضرات آ جائیں. گروپ میں نے 2 اسکرین شاٹ بھیجے ہیں، ایک پہ لکھا ہے 1 اور دوسرے پہ 2 لکھا ہے. اس میں آپ آیا، قرآن کی آیات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یکون من نجوى ثلاثۃ، جب 3 بندے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں چپکے سے بات کرتے ہیں. الا هو رابعهم، مگر اللہ اس کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ ہم دیکھو 3 ہے، نہیں، وہ 4 ہے، اللہ بھی ان کو سنتا ہے. لہٰذا آپ ایسی بات کرو جو آپ اللہ کو سنانا پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھو ثلاثتین کیوں ہے؟ دیکھو جب ہم مذکر اور مؤنث کو اسپیسیفائی نہیں کرتے، مطلق بات کرتے ہیں کہ مثلا آج جو ہے آپ یہ کہے کہ یہ کھانا 3 بندوں کے لیے کافی ہے، تو 3 بندے مرد بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ جب کہیں گے کوئی بات تو 3 کہیں گے، تو 3 جو ہے وہ مذکر
والا کہیں گے، جو ثلاثتن ہے وہ کہیں گے۔ دیکھو جب جنس معلوم نہ ہو نا تو صیغے مذکر کے استعمال ہوتے ہیں، یہ ساری لغات میں اس طرح ہے، ٹھیک ہے تمام۔ جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نا 3 بندے آ رہے، 3 بندے آ رہے ہیں، شاید یہ 3 بندیاں ہو، دور سے تو نظر نہیں آ رہی نا ہمیں کہ یہ لڑکے ہو لڑکیاں ہو، تو آپ 3 بندے کیوں کہہ رہے، بندیاں کیوں نہیں کہہ رہے لڑکیاں؟ وہ دیکھو 3 لڑکے آ رہے ہیں دور سے، آپ وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ 3 لڑکیاں آ رہی، آپ تو اس کو دیکھتے نہیں، یہ نا کافی دور ہے، آپ جنس ان کا نہیں پہچانتے، کیونکہ جب ہم جنس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم مذکر کی صیغے بولتے ہیں، مذکر کے الفاظ استعمال کرتے، تو ثلاثتین دیکھو مذکر کے لیے آتا ہے، کیونکہ مذکر کے لیے 3 سے لے کے 10 تک ہنسوں میں آخر میں پھر تا آئے گی، تو ٹھیک ہے۔ ولا خمستن، پھر دیکھو خمستن ہے، اور نہ کوئی 5 بندے ہوتے ہیں، الا هو سادسهم، مگر اللہ اس کا چھٹا ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ یہ کہتا کہ ما یکون من نجوى ثلاث الا هو رابعهم ولا خمس الا، تو اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے کہ نہیں ہے نہ 3 لڑکی آپس میں جمع نہیں ہوتی مگر اللہ اس کا چوتھا ہوتا ہے۔ اس کا یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ لڑکوں کو شامل نہیں ہے، تو اس لیے ثلاثتن لایا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اصحاب کہف 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور 9 اس کے اوپر، یعنی 309 سال رہے تھے وہ غار میں، تو 300 مئتن 100 کو کہتے ہیں، اور مئتن یہ مونس ہے، مئتن مونس ہے، ٹھیک ہے، آخر میں تا ہے، تو اس لیے ثلاثہ لایا ہے۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اب غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ 1000 فرشتے بھیجوں گا، پھر 3000 کا وعدہ کیا، اور پھر 5000 کا کیا تھا۔ 5000 نہیں آئے تھے غزوہ بدر میں، 3000 آ گئے تھے، کیونکہ 5000 ایک شرط پہ موقوف تھے، وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو اللہ نے 5000 نہیں بھیجے، 3000 بھیج دیے۔ یہ تفسیر کی باتیں، ہم آیت کی طرف آتے ہیں جو ہمارا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایمدکم، کہ آپ کی مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ 3000 فرشتوں سے، آلاف الف کی جمع ہے، آلاف الف کی جمع ہے، 3000 فرشتے، ثلاثت جب مضاف ہے تو آلافن آئیں گے مضاف الیہ، اور آلاف جمع آئے گا کیونکہ 3 ایک مرتبہ 1000 ہے، پھر 1000 ہے، پھر 1000 ہے، ٹھیک۔ تو الف مذکر ہے تو ثلاثت مؤنث ہے۔ یمددکم ربکم، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، بخمسۃ آلاف 5000 فرشتوں کے ساتھ۔ دیکھو 5000 کا بھی وعدہ کیا گیا تھا غزوہ بدر میں، دیکھو خمستن ہے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، جو پہلے اقوام ہے اس میں سے ایک قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ نے اس پہ ہوا چلائی، اور وہ 7 راتیں 7 دن چلی ان پہ۔ 7 لیال، لیلتن مذکر مفرد ہے اس کا، ایک رات کو لیلتن کہتے ہیں، اور وہ مؤنث ہے تو 7 لایا ہے، لیال اس کی جمع ہے۔ و8 ایام، ایام مذکر ہے، یوم کی جمع ہے، یوم مذکر ہے تو 8 ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لایا، فلہ 10 امثالها، اس نیکی کی طرح 10 مثالیں، یعنی 10 گنا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ امثال مثل کی جمع ہے، اور مثل مذکر ہے تو پھر یہاں پہ 10 تو ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ کچھ ہے جو مجھے فی الحال واضح نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا میں پھر آپ کو کل جواب دے دوں گا، کیونکہ 10 امثال ہونا چاہیے تھا نا، پھر امثال جب مثل مذکر ہے تو 10 ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید اس کا مذکر جو ہو، مفرد جو ہو وہ مؤنث ہو، مجھے ابھی فی الحال یہ کلیئر نہیں، یہ میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو اب دوسرے پکچر پہ جائے، دوسری اسکرین شاٹ پہ،
اس میں اکثر آیت یہ ہے لیکن کچھ اضافہ ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. یہاں پہ پھر دیکھو ایام یوم کی جمع ہے، جب مذکر ہے تو ثلاثت ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے قال فخذ اربعۃ من الطیر. اب 4 پرندے لے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا 4 پرندے لے اور اس کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دے. تو طیر مذکر ہے تو اربعتن کہا، مؤنث ہے. آگے ہے ہمارے پاس وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. یہ میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. دیکھو 6 دنوں میں پیدا کیا آسمان زمینوں کو. ایام یوم مذکر ہے تو 6 کہا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات. اللہ نے فَسَوَّاهُنَّ اللہ نے برابر کیا آسمانوں کو 7 آسمانیں، 7 آسمانیں بنائے. 7 سماوات. سماء مفرد ہے، سماء یہ مؤنث ہے اور عربی میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے تو اس لیے سمع مذکر لایا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے 8 فرشتے قیامت کے دن اٹھائیں گے. تو فرشتے جو ہے نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اس وجہ سے اس کے لیے مذکر کا صیغہ لایا ہے اور وہ 8 ہے. 9 آیات بینات. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں دیے واضح معجزات. 9 آیات، آیت ان کی جمع ہے تو یہ 9 مذکر لایا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین. مسکین کی جمع ہے، مساکین غریب، تو مسکین مذکر ہے تو 10 لایا.